امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 35 آل عمران کی بہت اہم تذکرہ ہے، قرآن کا بھی اور ہماری زندگیوں سے متعلقہ بھی، کیونکہ ہمارے اوپر ایک مایوسی جو من حیث القوم چھائی ہوئی ہے، اس میں عورتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہماری عورتیں، ہم سب عورتیں کہتی ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہاں جی سب کچھ صحیح ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بچے پالیں، ہم گھر دیکھیں یا ہم دین کا کام کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ عام مسئلہ ہے جو میں سنتی آئی ہوں اتنے سالوں سے، اور اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے ان پڑھ کی یا پڑھے لکھے کی یا جوان کی یا بوڑھے کی۔ ابھی تک اتنی زندگی میں مجھے 3 صرف خواتین ایسی ملی، اور وہ تینوں ڈیفرنٹ کیٹیگریز سے تھیں، جو کام کرنے کے لیے تیار تھیں اور انہوں نے کام کیا اور ضد کر کے کیا، یعنی کہ ایون دو کہ ان کو کہا کہ بھئی یہ آپ اوور برڈنڈ ہو جائیں گی تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، اس کے سوا اول تو کوئی کام نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا جی، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارا سسرال، ہماری نوکری، چاہے وہ نوکری 2000 کی 5000 کی ہو، کام کرنا تو دین کا دور کی بات ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ اس محرومی کا اندازہ لگائیں، دنیا کا ہر علم سیکھنے کا وقت ہے، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کیا کریں؟ ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، ٹاک شوز دیکھنے کا وقت ہے، خبریں سننے کا وقت ہے، ایکسرسائزز کرنے کا وقت ہے۔ ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے، ضرور کریں، لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں، ایکسرسائزز کرنے کا وقت ہے، طرح طرح کے کھانے بنانے کا وقت ہے۔ ورکنگ لیڈیز ہونے کے باوجود بچوں کو طرح طرح کے کھانے گھر بنا کر دیں گے، پیزا گھر بنا کر دیں گے، سب کچھ نہیں جی، بچوں کو ہیلدی فوڈ چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ اچھا جی، ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی ورکنگ لیڈی جو ہے جاب بھی کر رہی ہیں، گھر بھی دیکھ رہی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف آرٹس بھی سیکھ رہی ہیں، وہ جی میں جو ہے وہ پیپر فلاور کا آرٹ سیکھ رہی ہوں، میں ڈرائی ارینجمنٹ کا آرٹ سیکھ رہی ہوں، میں فلاں سیکھ رہی ہوں، ہر چیز کے لیے وقت ہے زندگی میں۔ کیوں؟ یا تو اس سے پیسے آئیں گے یا اپریسیشن آئے گی۔ قرآن سیکھنے سے کیا آنا ہے؟ پیسہ بھی نہیں آنا اور اپریسیشن خاک آنی ہے، جوتے جتنے چاہے کھا لو، لہٰذا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اکثریت تو سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور جن 4-5 لوگوں نے وقتاً فوقتاً کام کیا، بہت جلد ان کا پیمانہ بھر گیا، ظرف پیمانہ ہوتا ہے نا، بھر گیا، شور ہونے لگا، ہم کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کام نہ کرنے کی صلاحیت۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کام اگر آپ سے دین کا لیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ سے دین کا کام لیا جا رہا ہے، مجھ سے دین کا کام لیا جا رہا ہے، ہم جیسے نکموں کو اٹھا کر کوئی کام کرایا جا رہا ہے۔ ہمیں اتنا معزز سمجھا گیا کہ ہمیں سرکار کی نوکری مل گئی۔ اگر آج سرکاری نوکری مل جائے، ٹیچنگ کی مل جائے، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سرکاری نوکری، یہ سڑک پہ رولنے کی، یہ جی ڈینگی کا سروے کرو، ہاں، اور صفائی کا سروے کرو، تو بچیوں کو خوشی خوشی دلا دیتے ہیں نا، بچیاں 4-4 5-5 پھر رہی ہوتی ہیں، ابائے پہنے ہوتے ہیں، اکثریت کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ویل کیا ہوتا ہے، ابائے پہنے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مشکل جاب ہے، گرمی، ہمارا گرم علاقہ ہے، 8-8 مہینے گرمی رہتی ہے، اس گرمی میں وہ بیچاریاں رول رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا ماحول ایسا ہے۔ جاب بری نہیں ہے، اور بچیوں نے اپنے آپ کو، میں نے جتنی بچیوں کو ابھی تک دیکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹل کور کیا ہوتا ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہمارا ماحول ایسا کہ مرد ہنس رہے ہوتے ہیں، دکاندار وغیرہ جب وہ دکان چیک کرنے آتی ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان کے نکلنے کے بعد۔ ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، وہ تو ماحول ہے جی، سرکار دی نوکری ہے نا، وہ 15,000 میرا خیال ان کو ملتا ہے، کتنے خوش ہوتے ہیں، یہ سرکار کی نوکری ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بڑی سرکار کی نوکری ہے نا، اس میں بھی پیسے ملتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میرے دین پر چلو گے میں تمہیں رزق دوں گا، رزق تمہارے پیروں کے نیچے سے نکلے گا، تمہارے اوپر سے اترے گا، اور وہاں سے آئے گا جہاں سے تم گمان نہیں رکھتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہم ابھی کام کا دعویٰ کریں تو ہمارے پاس جو ہے نا خزانہ عامرہ جمع ہو جائے، وہ نہیں ہوگا، پہلے ہم ثابت تو کریں نا۔ دیکھیں، آپ کے پاس
آپ کا بچہ ہے، سگی اولاد ہے، بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ابا میں نے کاروبار کرنا ہے، اماں میں نے کاروبار کرنا ہے، تو آپ اس کو دے دیں گے ساری اپنی جمع پونجی؟ نہیں، پہلے آپ کہیں گے اچھا جاؤ کچھ بنا کر تو لاؤ، کیا کاروبار کرنا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن تو کرو، ہمیں کچھ سمجھاؤ تو صحیح، ہے نا؟ پیپر ورک ہوگا، اس کی سیریسنس چیک کریں گے، جب آپ کو یقین ہو جائے گا یہ پیسہ ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ پیسہ لگائیں گے، وہ بھی اکٹھے نہیں، تھوڑا تھوڑا، ہے نا؟ پہلے آپ تھوڑا پیسہ لگائیں گے، جب وہ اس پہ کام کر کے دکھائے گا پھر آپ کہیں گے اچھا اس کو ہم نے 10 لاکھ دیا تھا، اس سے ضائع نہیں کیا، تو چلو اب اس کو 50 دے دیتے، تبھی کریں گے نا۔ تو ہم تو ہوں اتنے سیانے، اور اللہ کریم سے ہم اتنی بھی توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی ہمیں جانچے دیکھے، تو پہلے اللہ دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر پیسہ بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے۔ میں دور کی بات نہیں کرتی، ڈاکٹر فرحت صاحبہ جب کام شروع کیا تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کتنا بڑا انسٹیٹیوشن بنوا دیا، اور اللہ کے فضل سے عزت بھی بہت دی۔ حالانکہ جب آئی تھی تو لوگوں نے وہ شور مچایا، وہابی، کافر، گستاخ رسول، یہودیوں کی ایجنٹ، بڑا کچھ ہوا تھا۔ کہاں گئی ساری آوازیں؟ دب دبا گئی۔ آج ڈاکٹر فرحت کا نام سب عزت سے لیتے ہیں، تو پھر سب کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح ذاکر نائک صاحب نے جب کام شروع کیا تھا تو بڑا ہوا تھا، وہ جی انگریزی بولتے ہیں پینٹے پہن کر، تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہودیوں کے اعلیٰ کار ہیں، بڑا یہ رولا پڑا، ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب وہی ذاکر نائک صاحب ہیں، اور آپ دیکھیں ان کی کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے نا، ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے۔ تو جب آپ استقامت ظاہر کریں گے تو پھر اللہ کریم آپ کو عزت بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، مقام بھی دیں گے۔ اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم عورتیں کیا کر سکتی ہیں، عورتیں دنیا بدل سکتی ہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جاپان جب جنگ ہارا تھا تو ان کی یوتھ تو ساری قید ہو گئی تھی، بہت زیادہ، اب مجھے ایگزیکٹلی تعداد یاد نہیں ایگزیکٹ ان کی کیا تھی، لاکھوں میں ان کی نوجوان قید ہو گئے تھے، اور فوجوں نے جو ہے انتظام سنبھال لیا تھا، جیسے عراق وغیرہ نے سنبھالا نا سارے انتظام، امریکی فوج نے یہاں بھی سنبھال لیا تھا۔ تو پھر آگے کون آیا تھا؟ عورتیں، اور عورتیں بھی کوئی جوان نہیں، کیونکہ ان کی جو یوتھ تھی، لڑکیاں بھی فوج میں کام کر رہی تھیں، وہ ایک جنون لے کر اٹھے تھے، تو اس وقت وہ پھر ہار گئے، لہٰذا لڑکیاں بھی اکثر قید ہو گئی، لہٰذا عورتیں بھی جو اٹھیں وہ ادھیڑ عمر کی عورتیں تھیں، 40 سے 50-55 کی درمیان کی عورتیں تھیں۔ انہوں نے اسکول بھی چلائے، کام بھی کیے، دفتروں میں بھی کام کیا، اور اپنی نئی نسل کو ایک نئے خواب کے ساتھ جوان کیا۔ حالانکہ یہ قوم اس وقت دیکھا جائے تو اینڈ ہو گئی تھی، ان کے 2 شہر، جاپان بہت بڑا ملک نہیں ہے، اس کے 2 شہر صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے تھے، اور آپ موتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ایک بم چلتا ہے تو کتنا ہلاکت ہوتی ہے، تو وہاں تو 2 ایٹم بم چلے تھے۔ آپ اس تباہی کا اندازہ نہیں ہم لگا سکتے، نہ اللہ کبھی وہ وقت لائے کہ وہ جس قدر شدید تباہی تھی وہ انسانی تصور سے بڑھ کر ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ان عورتوں نے ہمت نہیں ہاری، اور اپنی قوم کو نیا خواب بھی دیا، یہ نہیں کہ بس ہم تباہ ہو گئے ہیں، بس اب تباہ ہو گیا، مر جاؤ جا کے، جیسے ہم لوگ تو فوراً ہمت ہار دیتے ہیں اور پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم فوجی لحاظ سے ناکام ہو گئے ہیں، ہمیں اکنامکلی اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم دنیا پر اکنامکلی رول کر سکے، اور ایسا ہوا۔ اگر ہمارا بچپن آپ یاد کریں تو وہ جاپان کی چیزوں کے درمیان گزرا تھا نا، جاپانی پین، جاپانی استری، جاپانی کپڑا، ہے نا؟ وہ جو نسل ان کی جوان ہوئی، ہر بچے نے کچھ نہ کچھ بنایا، ہر بچے نے کچھ نہ کچھ بنایا، چھا گئے دنیا پر۔ آج بھی چائنا جو ہے وہ چیزوں کی ورائٹی کی وجہ سے دنیا پر چھایا ہوا ہے، کوالٹی آج بھی جاپان کی بیٹ نہیں کی جا سکتی، اور جن کے پاس آج بھی پیسہ ہے وہ جاپان کی چیز لینا پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جاپان کو پیچھے نہیں کیا جا سکا۔ تو بات یہی ہے کہنے کی کہ عورتیں بہت کچھ کرتی ہیں، عورتیں حالات بدل دیتی ہیں۔ اور پھر مسلمان عورتوں کو دیکھیے، جب تاتاریوں نے یہ الغار کی، سب کو آپ کو پتا ہے چنگیز خان کا جو قوم تھی، ان لوگوں نے، یہ صحرائی لوگ تھے، یہ صحرا سے اٹھے اور یہ ایک ٹڈی ڈل کی طرح چھا گئے۔ ان کو کوئی خاص مسلمانوں سے دشمنی نہیں تھی، وہ تو ان پڑھ جاہل لوگ تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا مسلمان کون تو عیسائی کون تو یہودی کون۔ سب سے پہلے ان کے راستے میں چائنا آیا جو ظاہر مسلمان حکومت میں نہیں تھا، انہوں نے اس کو بھی رون دیا۔ پھر آگے سارا جو ایک پورا ٹریک تھا نا وہ مسلمان حکومتوں کا تھا۔
لہذا واسطہ ہی مسلمانوں کا پڑا. اب یہ ہوا کہ بغداد وغیرہ انہوں نے فتح کر لیے ہے نا. مسلمان مرد یا تو مارے گئے یا قید ہو گئے اور یا پھر ہمت ہار کے منہ چھپا کے گھروں میں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کیا کیا تاتاریوں نے، وہ جنگلی جاہل لوگ تھے، انہوں نے مردوں کو مارا، بہت کثرت سے قتل عام ہوا، بہت زیادہ. بیان کیا جاتا ہے تاریخی طور پر، کہانی نہیں میں بتا رہی، کہ دجلہ میں اتنی لاشیں گریں کہ کئی دن تک دجلہ و فرات کا پانی سرخ رہا خون کی وجہ سے. اور یہ حقیقت ہے، کہانی نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہل لوگ تھے، وہ بالکل ہی وحشی تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، قتل عام جتنا ممکن ہو سکے بندہ مارو. تو وہ مردوں کو قتل کر دیتے تھے، کم عمر لڑکیوں اور عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے، عمارتیں جلا دیتے تھے. اس وقت بغداد میں 70 لائبریریاں تھیں، اندر رکھ دو، 70 لائبریریاں تھیں، انہوں نے سب نظر آتش کر دی، خالی ایک بغداد میں سب نظر آتش کر دی. اور یہ حکومت کی تھی، ذاتی بھی کتب خانے تھے بہت. بہرحال اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مردوں کو مار دیا، عورتوں کو اپنے گھروں میں لونڈیاں بنا کے ڈال دی. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان خواتین معزز، پیسہ بھی خوب، اور نسل در نسل ایک اعلیٰ زندگی گزارتے ہوئے اچانک ان پہ کیا مصیبت ٹوٹی، انہیں گھر میں لونڈیاں بنا کے ڈال دیا گیا. کیا مطلب ہے، داشتائیں بنا لیا نا، اپنا کیپس بنا لیا انہوں نے. وہ تو تھے ہی جاہل لوگ. اب اس میں مسلمان عورتوں کا کردار دیکھیے. ہمارے جیسی ہوتی تو وہ تو بس رو رو کے مر جاتی یا خودکشیاں کر لیتی، کیا کہتی ہیں بس نصیب ہی یہی تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے نئے سرے سے کم رحمت باندھی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب کیا کریں، اب ساری عمر یہ ذلت کی زندگی گزارنی ہے. انہوں نے انہی مردوں کو جن کے وہ زیر قبضہ تھیں، جنہوں نے انہیں اپنی ملکیت میں رکھا ہوا تھا، انہی کے گھروں میں دین کی تعلیم دینی شروع کر دی. کیونکہ ظاہر ہے عورتوں سے بھی ان کا انٹریکشن تھا، وہ گھروں کے کام کرتی تھیں، کرواتی تھی نا ان سے خادماؤں کی طرح، اور مردوں سے بھی تعلق تھا. ٹھیک ہے، تو وہ دین کی اپنی تعلیمات ان کو دینے لگی، دین کی تعلیمات پھیلانے لگی. تو آپ دیکھیے ہونے کیا لگا کہ رفتہ رفتہ وہ فیملیز جن میں مسلمان عورتیں تھیں مسلمان ہونے لگی. اور وہی تاتاری جنہوں نے اسلام کی حکومتوں کو برباد کر دیا ایک نئی اسلامی قوت بن کر اٹھے. علماء سے زیادہ، میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں، علماء سے زیادہ اس قوم کے مسلمان ہونے میں عورتوں کا ہاتھ تھا. علماء کو تو سر اٹھانے کا موقع ہی کافی بعد میں ملا، کیونکہ مسلمانوں پر سختی بہت زیادہ تھی، رائول تھے نا مسلمان ان کے، تو انہوں نے خوب ان کو پریس کر کے رکھا ہوا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا. تو دیکھیں ایسی شدید تنگی کے وقت میں بھی ان عورتوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ جو کر سکتی تھی وہ کرتی رہی. یہ ہے عورت. ہم تو بس اچھا ہم ہر کام میں رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، گھر میں تنگی اور نوکری کر لیتے ہیں، ہے نا، اور کوئی کام کر لیتے ہیں، جس کو جو ہنر آتا ہے وہ کام کر لیتی ہے. بچہ نہ ہو علاج کروا لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہر چیز میں پورا زور لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں چلنے سے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ جو کرنا ہے ہم نے ہی کرنا ہے، کسی اور نے آ کر نہیں کرنا. جب ہم کام کریں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. یہ مت سمجھیے کہ ہم مظلوم ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد اتر آئے گی، نہیں، جب ہم کھڑے ہوں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی ایک عورت کی وجہ سے آئی. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل ہم سے پہلے دنیا کے امام تھے. ٹھیک ہے. دنیا کی امامت، دنیا کی رہنمائی ان کے ذمے تھی. تو بنی اسرائیل وقت کے ساتھ ساتھ بالکل بیکار ہو گئے، لغویات میں پڑ گئے. مینوان وہی حال تھا جو ہمارا، ایک فرق کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی کتاب بھی ضائع کر دی تھی، ہمارے پاس کتاب اصل شکل میں ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کو پتا ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. اسماعیل علیہ السلام تو عرب میں رہ گئے، لیکن اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کے بعد کئی انبیاء، پھر ایک بہت بڑا نام موسیٰ علیہ السلام، جن کا قرآن میں سب سے زیادہ نام آیا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت کام کیا انہوں نے اس قوم کے لیے، مگر اس قوم کی جبلت نہیں بدلی. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے. یوشع علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر ان کے بعد دانیال علیہ السلام اور کئی انبیاء کا زمانہ آیا. الیاس علیہ السلام آئے. خود ان لوگوں کے مطابق ان پر 4000 نبی آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ 2500 سال بنتا ہے.
ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں اس عرصے میں ہم پر 4000 نبی آئے. ہو سکتا ہے کیونکہ 1,24,000 میں سے 4000 کوئی بڑی تعداد نہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ اللہ رب کریم نے خود یہ بیان فرمایا کہ ان پر پے در پے نبی آئے. اللہ رب کریم فرماتے ہیں نا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، پھر ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، اور پھر ہم نے موسیٰ کے بعد عیسیٰ کے مابین مسلسل نبی بھیجے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے بعد قطار در قطار انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے. تو یہ انبیاء کا ایک مسلسل سلسلہ رہا، لیکن بنی اسرائیل ہدایت کی طرف نہیں آئے. بنی اسرائیل کا زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. ان لوگوں کی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر چکا تھا، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر چکا تھا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے انہیں بہت شوکت دی اور فلسطین انہوں نے تقریباً فتح کر لیا. رہی صحیح کسر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہوئی. فلسطین کو پورا فتح کر لیا. سب سرحدی علاقے رہ گئے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے. اب انہوں نے بجائے اس کے کہ مزید جنگیں جاری رکھتے اور فتوحات کرتے، انہوں نے حکومت کی جو ہوتی ہے کشمکش شروع کر دی کہ حاکم کون ہوگا، بادشاہ کون ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کے 2 ٹکڑے کر لیے، 2 حکومتیں بن گئیں، ان کی آپس کی جنگیں شروع ہو گئیں، اور جو فنیکی وغیرہ آباد تھے ارد گرد وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کبھی ایک کے ساتھ ہو جاتے، کبھی دوسرے کے ساتھ ہو جاتے، جیسا کہ دستور رہا ہے. لہٰذا لڑتے لڑتے یہ ہوا کہ یہ حکومتیں بہت کمزور ہو گئیں، اور ایک تو ان میں سے جاتی ہی رہی، ختم ہو گئی. دوسری جو تھی اسے یہ سلطنت اسرائیلیہ کہا کرتے تھے، جس کا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے. اب بیت المقدس کا اس وقت کا عالم یہ تھا، جب کا یہ قصہ آپ سننے والے ہیں، کہ اس کا جو حاکم تھا اس نے فنیکی ایک شہزادی سے شادی کر لی. فنیکی مشرک تھے، بت پرست تھے، اس سے شادی کر لی، اور ملکہ کی رضامندی کے لیے اس نے عبادت خانوں تک میں بت لگوانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اب اس صورتحال کے اندر ایک تو بے حیائی بہت عام ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. مشرکوں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پچھلے 10 سال میں ہمارے یہاں فحاشی اور بے حیائی عام ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ میڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا کی چیزیں دکھائیں. دیٹس دا پوائنٹ. انڈیا کے ڈرامے ہے نا، اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کی فحش چیزیں ابھی پھر بھی پاکستان میں نہیں بن رہی ہے نا. اور اگر بنتی بھی ہیں تو پاکستانی فلمیں کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا. جو فلمیں دیکھنے والے ہیں، کوئی سنے آپ نے کہ پاکستان کی فلم دیکھتا ہو؟ کوئی نہیں دیکھتا. بھارت کی فلمیں، انہوں نے بھارت کا جو کلچر ہے وہ اٹھا کر ہمارے سروں پر اس طرح انڈیلا کہ لوگ لت پت ہو گئے اس میں، اور ان کے بے حیائی کی وجہ سے ہمارے یہاں فحاشی عام ہوئی. ایسے ہی ہے. کچھ ٹائم کے لیے چینل بند کیے، عورتیں آپ نا کیبل کے پیسے دینے کو تیار نہیں کہ انڈین ڈرامے سٹارٹ کریں. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں اصل میں یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر بری چیز کو بند کرنا. تو جیسے نشے ہوتے ہیں تو یہ بھی نشہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی نشہ ہے. اچھی بات ہے. اب نہ دیں پیسے، بند ہو جائیں گھروں میں کیبلیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اپنی حکومت کی انڈسٹری نا، اس سے حکومت کو اس سے فرق پڑتا ہے. خیر، میں آپ کو بتا یہ رہی ہوں کہ جس طرح بھارت کے ثقافت کے اثرات سے ہمارے یہاں فحاشی عام ہوئی، فنیکینز کے ثقافتی اثرات کی وجہ سے بنی اسرائیل بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو گئے. اس زمانے میں اس طرح الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، جو کچھ ہوتا تھا لائیو ہوتا تھا، تو لہٰذا اس زمانے میں ان کے سٹیج ڈانسز ہوتے تھے، اور اسٹرپٹیز ڈانس ان کا مشہور ڈانس تھا. اور جس خاتون سے، جس عورت سے شادی کی تھی اس وقت کے بادشاہ نے، اس کی ستیلی بیٹی مشہور اسٹرپٹیز ڈانسر تھی. اسٹرپٹیز ڈانس سمجھتے ہیں نا، وہ جو ناچتے ناچتے کپڑے اتار دیتی ہیں پھر ننگی ناچتی رہتی ہیں، وہ مشہور اسٹرپٹیز ڈانسر تھی. یہ عالم تھا، اور اس عالم میں کوئی لیڈنگ پرسنالٹی دکھائی نہیں دے رہی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے، اللہ کے نبی تھے، مگر ان کی آواز سنی نہیں جا رہی تھی. کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس کی آواز سنی جائے، جس کو لوگ دیکھیں، جو لوگوں کو لیڈ کرے، جو لیڈنگ رول ادا کر سکے. اور اس وقت میں، اس فحاشی کے عالم میں، اس بے راہ روی کے عالم میں، جیسے آج کسی کو فکر نہیں نا دین کی، یہی صورتحال اس وقت ہوگی. ایک گھر میں بیٹھی ایک عورت نے دین کے لیے کام کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ نے اسے کیسی بدلی.
آئیے دیکھیے، اس سارے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صورتحال کیا تھی.